حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں تھا، میرے ساتھ ربیع بن سلیمان تھے اور دیگر وہ اس وقت کے لوگ تھے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، پیدل سفر حج کرنے کے لیے ہم نکلے. تو ہم نے ارادہ کیا پہلے کوفہ جاتے ہیں، وہاں سے سامان سفر خریدتے ہیں. کہتے ہم پیدل سفر کر کے جب کوفہ کی جانب جا رہے تھے تو دوپہر کا وقت ہوا. ایک ویرانے کے اندر پیدل سفر تھا، تھک گئے، درخت کے نیچے ہم تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے ساتھی سو گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے، با پڑتا ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے اور آتی ہے اور دور جا کے ایک مردہ جانور پڑا ہے، چھری کے ساتھ اس کا جسم کاٹنا شروع کر دیتی ہے. اس کے جسم کو کاٹتی ہے اور گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھاتی ہے، اٹھا کے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپاتی ہے اور چھپا کے تیزی سے چلنا شروع کر دیتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی. میں نے کہا یہ عورت اور مردار کاٹ کے لے کے جا رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کسی کو جا کے بیچ دے، کہیں یہ نہ ہو اس کی کوئی دکان ہو تو وہاں پہ یہ بنا کے بیچتی ہو، کہیں یہ نہ ہو مردہ سالن بنا کے کسی غریب کو کھلا دے. آپ ان کے پیچھے چلے، وہ بوڑھی عورت آگے آگے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دروازہ تھا. اس دروازے کو جا کے اس نے دستک دی، اندر سے ایک بچی آئی، اس نے دروازہ کھولا، وہ اندر چلی گئی. اب وہ جب جلدی سے اندر گئی تو دروازہ بھی نہ بند کیا. کہتے میں آ کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اور سنوں تو صحیح آخر ہے منظر کیا. کہا جب وہ اندر گئی تو 4 بچیاں تھیں جو آگے بھاگ کے اس ماں کے قریب آئیں اور آ کے کہنے لگیں اے ماں کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی ہو؟ اس ماں نے کہا کچھ نہیں. کیا کہاں سے لے کے آؤں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ لو، یہ ہمارے لیے اب جائز ہے، اسے پکاؤ یہ کھاتے. انہوں نے کہا کیا مطلب یہ جائز ہے؟ کہا جب مشقت کی کیفیت ہو، بھوک اور پیاس میں وقت گزر جائے اور بندہ مرنے کے قریب ہو تو بندے کے لیے اتنا سا حرام بھی کھانا جائز ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی زندگی کو بچا سکے. فرمایا ہم اتنا سا کھا لیں بنا لیں کہ ہم اپنی زندگی گزار دیں، وگرنہ ہم مرنے کے قریب. وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی ماری بلک رہی تھی. انہوں نے کہا دو جلدی دو. لے کے جب پکانے کے لیے آگے بڑھے تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے دروازے پہ زور سے دستک دینا شروع کر دی. میں نے زور سے جب دستک دی تو وہ بوڑھی عورت باپردہ باہر آتی، کہتی خیر ہے ہمارے دروازے پہ دستک کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں نے کہا یہ تم گوشت کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اس نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں. تو اس نے کہا کہ تم پوچھ تو رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس حال کے اندر ہیں؟ کہا بتاؤ کس حال میں ہو؟ کہا کئی روز ہو گئے بھوکے اور پیاسے، میرا خامن تھا، سر کا تاج تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، میری صرف 4 بیٹیاں ہیں اور میرے گھر میں کوئی بیٹا نہیں، میرا کوئی کمائی کر کے لانے والا نہیں. غربت نے آج میرے گھر ڈیرا ڈالا ہے، میں رشتہ داروں کے دروازوں پہ گئی ہوں، ساروں نے آج مجھے دھتکار دیا. سب روگاں دا روگ غریبی، سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی، کوڑوں دی کنڈ کر لگ جاندے نہیں یارو رشتہ دار قریبی. رشتہ دار بھی کوئی اس وقت بات نہیں سنتا جب غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے. لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، اگر اس کے پاس گئے تو کچھ نہ کچھ مانگ نہ لے، بلکہ دیکھ کے رسہ بھی بدل لیا کرتے ہیں، غریبوں کی جانب توجہ بھی کوئی نہیں کیا کرتا. کہا ساروں نے دھتکارا ہے، آج بلکتی بچیاں مجھ سے دیکھی نہ گئی، میں باہر نکلی چاقو لے کے کہیں سے مردار ہی مل جائے وہ کھا لوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہم سید زادیاں ہیں، ہم حضور کی آل ہیں اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے صدقہ و خیرات بھی نہیں دے سکتے. ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کھانا، یہ ہمارے لیے اب جائز ہے، ہم یہ لینے گئی تھی اور میں لے کے آئی ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی جیب سے 300 دینار تھے جو حج کی تیاری کے لیے لے کے جا رہے تھے، پیش کر دیے سامنے. کہا بی بی یہ لے لو. اس نے کہا جاؤ مجھے نہیں چاہیے آپ کا مال. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے گھٹنے زمین پہ لگا لیے، سفید داڑھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی، اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آپ آقا کی نسل سے ہیں، ہم غلام ہیں، یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں.
اور میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، لوگ مجھے محدث کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جب یہ بات سنی تو اس نے لے لیے، اور لے کے پتہ کیا فرمایا جاؤ اس کی جزا تمہیں رسول خدا عطا فرمائیں گے، اس کا اجر تمہیں رسول خدا عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک واپس آئے، باقی ساتھی آگے چل دیے۔ حضرت عبداللہ مبارک نے کہا میں واپس جاؤں گا۔ کہا کیوں، ارادہ بدل گیا، کوئی تجارت کا ارادہ بنا لیا؟ کہا نہیں بس تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ باقی لوگ چلے گئے، عبداللہ ابن مبارک گھر آ گئے۔ ایک حاجی حج کا ارادہ کر لے، تیاری کر لے، گھر سے نکل جائے، جب واپس لوٹتا ہے تو کتنا اوکھا پیدا ہوتا ہے، کتنی مشکل گھڑیاں، ایک دن فلائٹ لیٹ ہو جائے تو بندے کو جگہ نہیں ملتی کدھر جا کے بیٹھے۔ اب واپس لوٹ کے آ گئے، اور آ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں، لوگ پوچھتے آپ آگے سے خاموش ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی واپس آنے لگے۔ جب حاجی حجاز سے واپس آ رہے تھے، حاجی آنے لگے تو ارادہ کیا کہ جا کے مل کے آؤں۔ ایک کے پاس گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، اسے ملے اور اسے مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہیں حج کی سعادت نصیب کی ہے، اللہ تمہیں اس عمل میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو وہ آگے سے مل کے کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک، یار تو وہاں افسر بن گیا تھا، ہم تجھے آوازیں دیتے تھے تو ہماری بات نہیں سنتا تھا، اور مبارکبادیاں دینے کے لیے اب گھر آ گئے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے یار میں تو گیا ہی نہیں، میں یہیں رہ گیا تھا، میرے پاس وہ زیادہ رہ نہ بن سکا۔ اس نے کہا جاؤ عبداللہ، کون سی باتیں کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں میدان عرفات کے اندر ہم تجھے آوازیں دیتے رہے ہو، تو نے بات تک نہ سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک گردن جھکا کے واپس لوٹ آئے۔ پھر 2-3 روز کے بعد کسی اور کے دروازے پہ گئے، جا کے دستک دی، مبارک دی، تو اس نے پھر کہا عبداللہ ابن مبارک ہمیں مبارکبادیاں دیتے ہو، یاد ہے تمہیں جب ہم منا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں تھے تو اس وقت تیرے پاس ایک خوبصورت سواری تھی، خوبصورت تو نے لباس پہنا ہوا تھا، تو نے ہم غریبوں کو پہچانا نہیں، اگر مال آ جائے تو غریبوں کو پہچانتے نہیں ہیں لوگ، تمہیں آوازیں دیتے نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک تو نے بات تک نہ سنی ہم غریبوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے بھائی میں تو جا ہی نہیں سکا۔ کہا عبداللہ ایسے نہ کرو۔ حضرت عبداللہ گردن جھکائی، واپس لوٹ آئے۔ تیسرے دن پھر کسی کے پاس گئے، جس شخص کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مبارک ہمیں دینے آتے ہو، تمہیں بھی تو مبارک ہو، اور یہ لو ایک تھیلی جو تو نے مجھے دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کب دی تھی؟ کہا یاد ہے جب مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کے روزے کا دیدار کر رہے تھے، اس وقت تم بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، تم میرے قریب آئے اور مجھے کہا یہ تھیلی پکڑ لو اشرفیوں کی، میں بعد میں لیتا ہوں۔ کہا اس کے بعد میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم مجھے ملے نہیں، کہاں گئے چلے تھے، اور یہ لو وہی تمہاری امانت ہے، سنبھال کے لے کے آیا ہوں، گن لینا، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس تھیلی کو پکڑا اور ساتھ لی اور واپس لوٹ آئے۔ کہا یہ تھیلی ہے تو نہیں میری، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ رات سوئے، یہ آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، محمد عربی تشریف لے آئے۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، میرے حضور تشریف لے کے آئے ہیں۔ یہ مقدروں والے ہوتے ہیں، کئی جاتے ہیں تو ملتے نہیں، کن کے پاس آ کے حضور خود دیدار کروا چاہتے ہیں۔ یہ مقدر والے افراد ہوتے ہیں، میرے حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے عبداللہ اور کتنی نشانیاں مانگو گے، عبداللہ اور کتنی نشانیاں مانگو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا کرم تو یہ ہے آپ تشریف لائیں، آخر اے میرے آقا ماجرا کیا ہے سمجھ نہیں آتی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک تو خود تو نہیں گیا تھا، اللہ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا تھا جو تیری شکر و شباہت میں اس مقام پہ گیا جس مقام پہ باقی حاجی گئے تھے، اور یاد رکھو کسی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا تھا۔ جب واپس لوٹے تو اللہ نے تیرے ان 300 دینار کے بدلے جو تو نے میری آل پہ خرچ کیے تھے، اللہ نے ساروں کا حج قبول فرما لیا۔
اور کہا یہ جو اشرفیاں ہیں یہ اللہ کے پیارے محبوب اپنا حضور نے تذکرہ فرمایا یہ میں نے بھیجی تھی اس فرشتے کے ہاتھوں کہ جاؤ اس عبداللہ ابن مبارک کو دے دینا، کیونکہ اس عبداللہ ابن مبارک نے میری آل کی بچیوں کی خدمت کی تھی اور بچیوں نے کہا تھا اس کا صلہ تمہیں رسول خدا دیں گے۔ تو دیکھو اب ان اشرفیوں کو کھولو تو صحیح۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کھولی، وہ 1 2 نہ تھیں، 300 میں نے دی تھی، جب کھولا تو وہ 3000 وہاں پہ موجود تھی۔ دیکھیں جب بندہ اللہ رسول کے نام پر اس انداز میں خرچ کرتا ہے تو پھر غریبوں کی مدد کے بدلے اللہ حج بھی قبول کرتا ہے، ان کے صدقے بھی حجوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جن کا حج قبول نہ ہو رہا ہو تو حج کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ پیسہ خرچ کر کے حج کو جائے، حج کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ 2 جھگڑنے والوں کی صلح کرا دے، اللہ حج مقبول کا 70 حجوں کا ثواب، پھر باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے، حج مقبول کا ثواب، غریبوں کی مدد کرے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صرف حج مالدار کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے بھی اللہ کے محبوب نے حج رکھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس دل کو حضور کے ساتھ جوڑ کے پھر عمل کیا جائے تو پھر ہر عمل میں پھر اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی عزتیں ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہو سکتی۔